ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. جی اختیار ولی صاحب، سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب نے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو زبیر صاحب کے سوالات اپنی جگہ پر ہم، ٹھیک ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم، لیکن مجھے یہ بتائیے، ہم، میں سوال کے جواب میں سوال تو نہیں ہوتا، جواب ہوتا، لیکن میں جواب ہی دے دیتا ہوں، لیکن اس میں سوال بھی اٹھے گا جی جی. کہ وٹ ایور وی آر ڈوئنگ، ہم، ڈو یو تھنک سو کہ از اٹ انسفیشینٹ، یہ کافی نہیں ہے؟ اور جو ہم میجر اٹھا رہے ہیں 100% تو ایسی کارروائیوں پر دنیا میں کہیں بھی آپ اس پر 100% قابو نہیں پا سکتے. ہم، اگر ایک خودکش جہاز میں بیٹھ کر ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکراتا ہے، جس نے امریکہ کو نہیں پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، یہ ایسے واقعات جب ہوتے ہیں، سعودیہ میں بھی ہم نے دیکھے، یو اے میں بھی دیکھے، یو کے میں بھی ہو جاتے. جو بندہ بندوق اٹھا کے اور چاروں اور فائرنگ شروع کر دیتا ہے، آپ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ جو بندہ اپنا سر واپس سلامت نہیں لے جانا چاہتا، what will you do with him؟ آپ کیسے اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں؟ دس از واٹ ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے پاس اگر ہم جو کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکافی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے یا اس میں کوئی کمی ہے، تو آپ کے پاس جو سجیشن ہے وہ دے دیں. ہم تو جی میں اچھی دے دیتا ہوں سجیشن کو ویلکم کرتے چلیں ہیں، چلیں لے لیتے ہیں ہم سجیشن، لے لیتے ہیں. ویلکم جی کرتے ہیں. گورنر صاحب، جی گورنر صاحب. پہلے تو بالکل 9/11 بھی ہوا تھا، لیکن وہ 25 سال ہو گئے، اس کے بعد پٹاخہ نہیں پھٹا. ہم، سعودی عربیہ میں ایک بھی دہشت گردی کا واقعہ جو ہے پچھلے کچھ 10-12 سال میں نہیں ہوا. کنٹریز اوور ٹیک کرتی ہیں، اوور کم کرتی ہیں بائی فوکسنگ آن دا ایشو، ہم. بائی ہیونگ اے لارجر پکچر نہیں کہ جی یہ اس کے کیا بیک گراؤنڈ تھا، واٹ لیڈ ٹو اٹ، یہ ساری چیزوں کو. محمد زبیر صاحب، میں نے ذرا آگے بڑھنا ہے. یہ فرمائیے کہ ایسی صورتحال میں کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ سیاسی ہونی چاہیے کہ کیسے آگے بڑھنا ہے. میں ایک نے ایک اچھی سوال پوچھا تھا، ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن تھا. جی جی. وہ بہت ریلیونٹ ہے میرے لیے، اس لیے ریلیونٹ ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہاں ہاں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہم دنیا کے بہاف پر جنگ لڑ رہے ہیں یا ہم کوئی فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے؟ چلیں یہ کیونکہ ایک جواب وزیر لے نے یہ لیتے ہیں، کہا اختیار ہے، ولی صاحب سے کیونکہ لے اگر لیتے آپ ہیں. نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، ہم. تو آپ کسی اور کی جنگ میں ہمیں کیوں بیچ میں گھسیٹ کے جی لے کے آ رہے اختیار ہیں؟ ولی اینڈ صاحب. واٹ جنگ آر وی فائٹنگ جی آن اختیار ولی بہاف آف دا صاحب. ریسٹ آف دا ورلڈ؟ زبیر صاحب، جب یہ آپ اس پہ پہلے آپ کی کچھ سٹیٹمنٹ موجود ہے، وہ کچھ اور تھی. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں یہ ہمارے ملک کی جنگ ہے، کیونکہ حملہ ہمارے مدرسے پر ہوتا ہے، حملہ ایبسلیوٹلی. ہمارے مسجد پر ہوتا ہے، حملہ ہمارے شہریوں پر ہوتا ہے. یار آپ تو اتنا دنیا ایکسپلین کی نہ کیا لڑائی کریں تو نا، تو بعد ہم میں دنیا ہے. کے لیے لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے ہیں؟ میری مرضی میں جس طرح ایکسپلین کروں نہیں، زبیر آپ صاحب، میں ہاں آپ یا کی نہ میں مرضی کے جواب دے مطابق دینا، تو نہیں چل بیکاز دس سکتا. از فنڈامنٹل. آپ میں حکومت ہے، آپ کی اگر مرضی آپ نے کوئی میں آپ کی معاہدہ مرضی کیا ہے میں آپ کی مرضی امریکہ کے ساتھ کہ مطابق تو ہم نہیں بول آپ کے سکتا. بہاف پر ایک جنگ لڑیں گے، ویسٹرن ممالک کے اب بہاف جو پر ایک جنگ معاہدہ لڑیں گے، سوری آئی ایم ناٹ ود یو. آپ ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا زبیر صاحب، ہاں نہیں، کوئی لیکن فرق تو ایک نہیں بات ہے پڑتا. کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح بالکل بھی نہیں ہے. آپ جس چیزوں کو ٹویسٹ کر رہے ہیں، کبھی ایک ایشو کی طرف، کبھی انٹرنیشنلی آپ چلے جاتے ہیں. آپ ایک جگہ پہ رکیے میں نہیں چلا تو میں جاتا، آپ کے آپ کے سوال کا ایک جواب وزیر دے نے دیتا ہوں. کہا ہے، آپ چلے جا رہے اس ہیں، لیے میں پوچھ آپ رہا ایک ہوں. جگہ پر اچھا رک نہیں رہے. میں نہیں ذرا نہیں اگر سر، اجازت دیں، اگر اجازت دیں، اگر آپ اجازت دیں اگر، تو میں تھوڑا سا جو زبیر صاحب اگلا سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب یعنی محمد شہباز شریف اور محمود خان اچکزئی کی اگلے ہفتے ملاقات متوقع ہے. آپ کے خیال میں کیا ایجنڈا ہوگا آپ کی طرف سے جو وزیر اعظم کے سامنے رکھا جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو یہ وزیر اعظم کی طرف سے بہت پازیٹیو گیسچر ہوگا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ملاقات کا، اور اس کو سب کو ویلکم کرنا چاہیے. ہم. بلکہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ وزیر اعظم محمود اچکزئی کے چیمبر میں جائیں گے. جی جی. ایون بیٹر، یہ بڑا پازیٹیو ایک ہوگا. ہم. بات چیت شروع ہونا، ہیلو ہائی کرنا، بیٹھنا، چائے پینا، ایوری تھنگ ول بی پازیٹیو فرام پاکستان اسٹینڈ پوائنٹ، بیکاز پاکستان کے جی جی. عوام بہت سفر کر چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جی سیاست ہو، بالکل ہو، بھرپور انداز میں ہو، لیکن اینمی اسٹیٹس نہ ہو ایک دوسرے کی طرف. سو بات چیت، اب اس میں جب بات چیت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو ڈیمانڈز ہیں وہ اپنی جگہ ادھر ہی ہیں اور اسی پر بات چیت ہوگی. ایک تو یہ کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ سٹولن مینڈیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے،
وزیر اعظم صاحب پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، پارلیمنٹ پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. 26ویں یا 27ویں جو امینڈمنٹس ہیں اس کو چینج کیا جائے، واپس ریسٹور کیا جائے 1973 کانسٹیٹیوشن کو. الیکٹورل پروسیس جو کہ 2 سال پہلے جس طرح سے چوری کیا تھا اس کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھایا جائے، اسٹارٹنگ ود دا چینج ان دی چیف الیکشن کمشنر اور دوسرے جو لوگ ہیں، تاکہ وہ کریڈیبل لوگ آئیں جو کہ جن کے ماتھے پر چوری کے نشان نہ نظر آ رہے ہوں، اور جو پورے پاکستان کے لیے ایک ایسا باعث شرم نہ ہو کہ جی انہوں نے چوری کیا تھا. کیونکہ ہم تو پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کو بلیم کر سکتے ہیں، دفاع ان کا کوئی بھی نہیں کرتا. دفاع ان کا اس لیے نہیں کرتے، کوئی کہتا ہے کہ 2018 میں بھی تو ہوئے تھے، 2024 میں بھی ہو گئے تو کیا ہوگا. لیکن ان کا اپنا جو کریڈیبلٹی ہے اور ان کا اپنی انٹیگریٹی ہے چیف الیکشن کمیشن، وہ تو تار ہو چکا ہے، ناٹ ایکسیپٹیبل ہے. سو ایجنڈا جو اپوزیشن رکھ رہی ہے وہی ہوگا. اختیار ولی خان صاحب، جو میں ذرا پازیٹیو ماحول کی بات کر رہا ہوں، کل آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ جو وزیر اعظم سے ملاقات پیچھے ہوئی 4-5 دن پہلے وہ مفید تھی، اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ اگلی ملاقات میں برف پگھلنے کا امکان ہے. آپ متفق ہیں واقعی برف پگھل سکتی ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان؟ دیکھیں، پرائم منسٹر شہباز شریف کو اللہ نے یہ ایک میں کہتا ہوں کہ ایک صلاحیت دی ہوئی ہے، وہ جادوئی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے ان کا مداح ہو جاتا ہے. چاہے وہ سہیل آفریدی ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے وہ ایک بیڈ بوائے تھے، یعنی کیا ایسا انہوں نے آفر کیا؟ یہ تو سیاست ہے نا. کیا آفر کیا کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ گرویدہ ہو گئے؟ اور اگلے ہی دن انہوں نے ایپکس کمیٹی کا اجلاس بلا لیا. پارٹیاں ہم سب کی الگ الگ ہیں. اب زبیر صاحب کی اپنی پارٹی ہوگی، آئی ڈونٹ نو آج کل یہ کس پارٹی میں ہے، اور سہیل آفریدی پی ٹی آئی میں ہے، مولانا صاحب کی اپنی جماعت ہے، چکزئی صاحب کی اپنی جماعت ہے. لیکن یہ آپ کو جب قومی مسائل آتے ہیں نا تو اس میں پھر آپ کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے، مل بیٹھ کے ساری چیزوں کو ڈسکس کر کے اس کا حل بھی نکالنا پڑتا ہے. جہاں تک اچکزئی صاحب کی بات ہے تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اچکزئی صاحب پرائم منسٹر کے ساتھ جب ملیں گے تو مجھے اس بات کا قوی یقین ہے کہ وہ بھی کافی ساری چیزوں پر یکجا ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد پھر ایک اور امتحان شروع ہوگا، کیونکہ پھر ایک طرف پرائم منسٹر کی مثبت طاقتیں ہیں اور دوسری طرف عمران خان کی نیگیٹو قوت ہے، کیونکہ ان کی صلاحیتیں جتنی ہے وہ ہم نے منفی شکل میں دیکھی ہے، پازیٹیو شکل میں ہم نے نہیں دیکھی. وہ پھر سرگرم ہوں گی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد پھر اچکزئی صاحب رہیں گے یا نہیں رہیں گے. ایک بات اور میں آخر میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ سٹولن مینڈیٹ کی بات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کرے وہ پھر اتنا بتا دے کہ آپ کے ٹریبیونلز میں کتنے کیسز ہیں. آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ مطلب 100 ہماری سیٹوں پہ ہمارے ساتھ ہمارا مینڈیٹ سٹولن ہو گیا، ٹوٹل 10 سیٹوں پہ آپ نے جو ہے تو آپ کے ٹریبیونل میں کیسز نہیں ہے. ہم جب 2018 میں کہتے تھے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے تو ہمارے سینکڑوں کیسز تھے. ہم نے پھر اس کو پروف بھی کیا اور ہم نے اس کو فیس بھی کیا. لوگوں کے میں سمجھ نہیں آتی کہ مفت میں آسے ویسے ہی الزام اور وہ زیب داستان کے لیے کہہ دیں کہ یار میری تو 100 سیٹیں چوری ہو گئی. آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ادھر رکیے گا پلیز. ندیم افضل چند صاحب، قوم کو متحد کرنا ضروری ہے، اور اگلے ہفتے جو بات کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات ہونی ہے، تو ہمیں کچھ توقعات مثبت رکھنا چاہیے. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اچکزئی صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کی جو ملاقات ہو رہی ہے یہ خوش آئند بات ہے. اور آپ تو اس وقت اتنے بڑے سانے کے بعد پرائم منسٹر کو اپوزیشن سمیت نیشنل الیکشن پلان پہ تمام جماعتوں کو بلانا چاہیے اور فوراً تمام دوسرے پروگرام منسوخ کر کے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تمام پولیٹیکل لیڈرز کی اور آل پارٹیز ایک کانفرنس بلا کے نیشنل الیکشن پلان پہ، اور پھر جس طرح ہم نے اے پی ایس کے واقعہ کے بعد، سلالہ کے واقعہ کے بعد قوم کو اکٹھا کیا تھا، اس وقت پھر ایک ضرورت ہے کہ کیپٹل کے اندر 1 مہینے میں 2 مہینے میں تیسرا چوتھا دھماکہ ہے. یہ اس سے پہلے پائکی ہے بیچارے غریب لوگ اور آج سجدے میں گرے ہوئے لوگ. تو اور آپ بھی اگر حکمرانوں کی پرائرٹی ٹوٹے اڑانا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. یہ فرمائیے کہ
ایک طرف اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کی ملاقات سے آپ بھی کہہ رہے ہیں مثبت توقع رکھنی چاہیے، لیکن اگلے ہفتے ہی بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم صاحبہ کے جو کہ کچھ کیسز میں بریت تھی یا ان کو ریلیف ملا تھا، اس بریت یا ریلیف کے خلاف 13 مختلف درخواستیں اپیلیں سماعت کے لیے منظور ہو چکی ہیں، اگلے ہفتے وہ بھی سماعت ہوگی، یہ دونوں چیزیں پیرلل چلیں گی کیا؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ پرائرٹی جو ہے دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہونا ہے اور دہشت گردی سے نپٹنا ہے، معلوم ہوتی ہیں، اور جن لوگوں کی گودیں اجڑی ہیں، جو خاندان اجڑے ہیں، جا کے ان سے پوچھیں نا کہ ان کی پرائرٹیز کیا، اور جب سجدے میں گرے ہوئے لوگ بھی آپ کے محفوظ نہیں ہیں تو پراچا صاحب ریاست کی ریٹ کہاں پہ ہے، ریاست کہاں پہ ہے، عدالتیں کہاں پہ ہیں، ہماری اتنا اربوں روپیہ بجٹ آپ سیکورٹی پہ لگا رہے ہیں، وہ سب چیزیں کدھر ہیں؟ اور آپ نے پہلے افغان جہاد کیا، آپ دہشت گردی ادھر سے آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پالیسیز ہماری 2 نمبر ہیں، تو اپنی فری اینڈ فیئر پالیسیز کریں، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں اس وقت قوم کو متحد کریں اور قوم ہم سب کا جواب دے اس وقت کہ دہشت گردی کیوں بڑھ رہی ہے، کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، کل 8 فروری ہے، بسنت لاہور میں جاری ہے اور اپوزیشن پورے ملک میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کرنا چاہ رہی ہے، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کل کیا ہوگا، سٹے ود اس۔